آج 40 نووی کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غصے کی ممانعت ہے، شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ۔ اس کے لیے تمہیداً میں نے سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ کو، وہاں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش۔ مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، ارضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا، اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کی۔ ان اہل تقویٰ کے کچھ اوصاف کیا ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، مراد ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی 2 مدیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں سے جو محتاج ہوں، جن کو کوئی ضرورت لاحق ہے، ان کی مدد، یتیم، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، کوئی قرض تلے دب گئے ہوں، وہ سب کے سب اس میں آ جائے۔ لہذا دوسری مد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے، دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا، پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجود ہوں ان سب کو استعمال کرنا، اس کے لیے خرچ درکار ہے۔ بہرحال میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 مدیں ہیں خرچ کرنے، الذین ینفقون فی السراء والضراء، مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے، غنی ہے، تب خرچ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں، لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کرے، یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک ادب ہے، ضراء، تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی، تبھی تو غصہ آئے گا۔ لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس، یہ 2 کام در حقیقت ایک ہی کام کے 2 رخ ہیں، کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ، اور جس شخص نے بھی تم پر زیادتی کی ہے، تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے، اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی اور اگلی حدیث میں پھر آ رہی ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے، دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو، وہ لوگوں کو پسند آنے والی، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو۔ اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت بھی ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اوصی دی، حضور مجھے کچھ وصیت ہے۔ اوصا یوسی ایسان، وصیت، وصا یوسی توصیتن، اس کے معنی بھی وہی ہے۔ وصا یوسی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا۔ اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی، اوصی دی، مجھے وصیت فرما، مجھے نصیحت فرما۔ قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا کرو، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ تھا۔ فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی، اس نے پھر پوچھا، اس سے بھی حضور کیجیے وصیت، آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات کہی۔ اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں، غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے۔ البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن، غالباً حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں ہوتا، ہاں نصف تک آدھا۔ اور ایک انسان ہوتا ہے لیسا برجل، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ حیوان۔ پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے، اور آدھا انسان وہ ہے جس سے غصہ جلدی آئے
لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے، یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گئے، دیر میں آیا دیر لگا دی جانے میں بھی۔ اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، تو وہ اصل میں پھر انسان وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق۔ تو غضب کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہے وہ سامنے۔ پھر مزاجوں کی بات بھی، اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں۔ بعض طبائع کے اندر جمال کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جمالی شخصیت، خوبصورت شخصیت طبع۔ بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی، آپ کو معلوم ہے کہ واقعات تو ہمارے سامنے ہیں جو قرآن میں موجود ہے کہ ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس قبطی کو اور اس کی جان نکال دی۔ تو ان کی غضب کا، ان کی جلالی طبیعت کا یہ آیا۔ اور اس کا سب سے بڑا نقشہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا، سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت دی جائے، اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی ہے۔ ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے، جیسے کہ 12 برس حضور کے مکے میں ہے، ایک کشاکش ہے جسے ہم عام طور پر کشمکش کہہ دیتے ہیں، ایک سٹرگل ہے، اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مارے کھائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کے لیے جانے کا موقع نہیں۔ نماز میں جا کر 5 وقتہ جو ہے وہ سن 1190 میں فرض ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی باقاعدہ کہ یہ اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں۔ ہاں عام طور پر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، اپنے مال کو پاک کرو، پاک کرتے رہا کرو، مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو، اس سے وہ مال پاک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر، جو ہجرت کے بعد شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے، یہ لفظ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ ایک نیلے کاغذ پر بنتا ہے، بلو پرنٹ۔ تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا، وہ سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اس کو ہم چلہ بھی کہہ سکتے ہیں، 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی، مشقت، روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی۔ اس کے بعد انہیں اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار حرا میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر کرتے تھے یہ کائنات کیا ہے، کیا اس کا نظام ہے، یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ کیوں انسان کا خون کرتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی، یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے۔ بہرحال لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنا، تو اسی طریقے سے وہاں 40 دن کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد الواح دے دی گئی، جو پتھر کی تختیاں تھیں ان کے اوپر جو احکام 10 ہیں، دی 10 کمانڈمنٹس، جو بنیاد ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے شریعت محمدی کی اساس ہے، تو شریعت موسوی کی اساس وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو کہ پتھر کے سلوں پر لکھی ہوئی دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کی اس غیر حاضری میں سامری کو موقع ملا، اس نے گمراہ کرنے کے لیے ایک شعبدہ دکھایا، اور وہ شعبدہ کیا تھا؟ آل فرعون کے جو زیور وغیرہ ہوتے تھے ان لوگوں کے، وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس امانت رکھا تھا، یعنی انہیں بھی اندازہ یہ تھا کہ اسرائیلی جو ہے یہ بددیانت نہیں، یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نہیں کریں گے کوئی خیانت، خائن نہیں۔ بہرحال چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھے، تو چاہے اور ان میں خرابیاں آ گئی ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس امانت رکھی۔ جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آ گئے، اس کو کہا اس نے سامنے نے کہ یہ پھینک دو، یہ تو نجس ہے، تمہارے لیے جائز نہیں۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہوئی، پھر ان کو پگھلا کر اور ایک بچڑے کی شکل بنا لی اور اس کے اندر ایسا کچھ میکینزم رکھا
کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی، اندر سے کھوکھلا تھا، تو آواز ایسی آتی تھی جیسے کہ بچڑا ڈکرا رہا ہو۔ انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا خدا۔ یہ موسیٰ کو تو مغالطہ لگا ہے، کس غلطی فہمی کے اندر وہ پڑ گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کس خدا کے پاس گئے ہیں، یہ خدا تو یہ ہے تمہارا خدا، اسے پوچھو۔ بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہے، کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرست۔ اب جب اللہ نے بتایا اے موسیٰ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے، اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے، بتائی دوں آپ کو، کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہ طور پر آنے کا، آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچے۔ شوق اللہ نے ایکسپلینیشن کال کی، سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے؟ ابھی تو وہ وقت معین نہیں آیا، کیوں آ گئے؟ اب حضرت موسیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے کہ میں تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، اور الٹی جو ہے ایکسپلینیشن کال کرنی پڑ۔ قال عجلت الیک ربی لترضی، پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا اس لیے تو راضی ہو جائے کہ تیرے طلب کرنے پر میں وقت معین سے بھی پہلے پہنچ گیا۔ فرمایا نہیں، یہ اجرت جو ہے یہ ایسی خطا ہے تمہاری کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو اضلهم السامری، سامری نے گمراہ کر۔ یہ خبر پا کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنی قوم، اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ اعراف کے اندر ہے، فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسف۔ یہ غضبان، یہ غضب کی ایک انتہائی شکل۔ اس وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کسی شے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ اسی طرح رحمان، جس میں رحم جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے معنی میں، تو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غضبان۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طبیعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ انہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، وہ شرک بھی جلی شرک، خفی شرک نہیں، باقاعدہ ایک پرستش جو ہے ہو رہی ہے ایک بچنے کی، اسے خدا مانا جا رہا ہے۔ آصفہ، بہت ہی متاسف۔ ابھی دو الفاظ آگے، غضبان آصفہ، ایک جانب غضبناک اور دوسری طرف انتہائی افسوس اور رنج سے۔ چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی طبیعت کا مظہر تھا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ جو لے کر آئے تھے تخفیہ وہ تو آپ نے ڈال دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ کر، بلکہ داڑھی کے بال پکڑ کر اور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا یہاں، تمہارے ہوتے ہوئے اور یہ کام ہو گیا، تم کیوں نہ میرے پیچھے آ گئے مجھے بتانے کے لیے؟ بہرحال چونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہیں رہنا تو وہاں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کیا، اس لیے میں نے برداشت نہیں کر، روکتا رہا میں، لیکن یہ کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہاں پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور ذبح کریں۔ تو تورات کی روایت کے مطابق 70,000 یہودی قتل، اور یہیں سے قتل مرتد کی سزا اسلام میں یہ قتل۔ یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں آج کل اور روشن خیال ہیں، اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سند لینا چاہتے ہیں مغرب سے، تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ایک مسلمان ہے، اسے اگر عیسائیت پسند آ گئی عیسائی ہو جائے، اس کا حق ہے، کیونکہ مجرم تو نہیں۔ یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے، یہ تو در حقیقت جو بنیادی حقوق ہے انسان کے اس کے خلاف۔ اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضامندی سے زنا کرتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جو ان کا حق ہے، ہاں مائنر نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، نابالغ سے زنا نہ کیا گیا، جبر نہ کیا جائے، جبر کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے، لیکن اگر رضا کے ساتھ باہمی رضامندی سے وہ کرتے ہیں زنا تو کوئی جرم نہیں، ان کی مرضی ہے۔ تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا، جس طرح کا ایک مبالغہ آمیز تصور دنیا میں ہو گیا، اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو انہی کو ماڈل بنا رہے ہیں اب، تو وہ کہتے ہیں کہ لا قرآن میں کہاں ہے مرتد کی سزا، اس طرح قرآن میں کہاں رجم کی سزا؟ تو یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں، لیکن اخذ کی ہیں تورات سے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور سے پہلے جو شریعت موسوی تھی وہ لاگو تھی، یہودیوں کے لیے شریعت موسوی تھی، آج تک بھی ہے،
عیسائیوں کے لیے بھی حضرت مسیح یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شریعت موسیٰ کو ختم کرنے آیا ہوں. لا آف موسیس، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دس لا آف موسیس ول بی اپلیکیبل ٹو یو. وہ تو سینٹ پال نے ختم کیا. اور آج کی عیسائیت جو ہے یہ عجیب مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ اسلام میں بہرحال انسانی حقوق کے بھی حدود ہیں، ان حدود کے اندر انسانی حقوق. ہاں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو کوئی اور پسند آ گیا، آپ مسلمان ملک کو چھوڑ دیجیے، دارالاسلام کو چھوڑ دیجیے، بات چل جائے گی. لیکن یہ ہے کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے آپ کو اختیار نہیں. اس کی وجہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ایک نظریے پر ہے. وہ نسل پر نہیں ہے، وہ رنگ پر نہیں ہے، وہ زمان پر نہیں ہے، نظریے پر. نظریے کو کمزور کر دینے والی شے یہ ہے کہ لوگ سازش کر کے ایک وقت میں ایمان لائے اور پھر مرتد ہو جائے تاکہ اسلام کی ہوا اکھڑ جائے. اور اس کا معاملہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے کہ وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. دیکھو بھئی یہ جو بڑی دھاک بیٹھ گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی. جو شخص ایمان لے آتا ہے چاہے اسے انگاروں پر ڈال دیا جائے وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا. یہ ایک ساکھ ہو گئی، ایک گڈ ول ہے ایمان کی، ایک ساکھ. جو چاہو کر لو اس کو قتل کر دیا. ابو جہل نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو قتل کر دیا. انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا، حالانکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے. ایمان دل میں قائم رہے، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے صرف جان بچانے کے لیے جائز اجازت ہے. چنانچہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے عمار نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا اور پھر ان پر شدید پشیمانی طاری ہوئی. لیکن حضور نے انہیں اطمینان دلایا کہ نہیں، اس کی بھی باقی جو مقام تمہارے والدین نے حاصل کیا وہ تو بہت مقام ہے، لیکن وہ عظیمت اپنی جگہ، یہ رخصت بھی اپنی جگہ، دین کا ایک حصہ. بہرحال سازش کیا کی؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. ایسے کرو کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آؤ اے لوگو، اے مسلمانوں، جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی دن بھر رہو. اب اس میں یہ اضافے میں رہے، ذرا حضور کے قریب رہو، صحبت قریب سے، تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں، قریب رہے ہیں. شام کو کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، یہ دیکھ لیا ہم نے، یہ تو دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا، کوئی بات ہے نہیں، کوئی خاص بات. اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون. کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہیں وہ متزلزل ہو جائے. آخر سب لوگ تو برابر کے نہیں ہوتے. نہ ہر زن نست نہ ہر مرد مرد، کمزور ایمان والے لوگ تو تھے نا، اور ان سے بھی نیچے منافقین بھی موجود تھے. لیکن کمزور ایمان والوں کے دل کے اندر بھی ہوا وسوسہ اندازی کا شیطان کو موقع مل گیا کہ بھائی کوئی بات دیکھی ہوگی نا، انہوں نے بڑے بھلے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑی نیک نیتی سے ایمان لائے تھے، اور حضور کی صحبت میں اور محفل کے اندر بڑے مؤدب ہو کر بیٹھے رہے تھے، بڑی توجہ سے انہوں نے حضور کا کلام سنا تھا. تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا جو دیکھی ہے، تبھی تو وہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر چلے. اس فتنے کا سد باب کرنے کے لیے قانون بنا ہے، جو اسلام لائے دیکھ بھال کر لائے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ایک وادی، اس کے اندر قدم رکھنا ہے جس میں مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے رجوع کرنے کا پھر حق نہیں. اسلام اگر چھوڑو گے تو قتل. یہ کنڈم کرنا اس کو شریعت اسلامی کے خلاف بغاوت ہے. قرآن میں نہیں ہے، لیکن از روئے قرآن تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے. چنانچہ مکے کے کفار و مشرکین کا قول نقل ہوا ہے، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن والذی بین یدیہ. انہوں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو محمد پیش کر رہے ہیں، اور نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے ہے. تو تورات کو بھی ایک معنی میں قرآن کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سزائیں جو ہیں، قتل مرتد اور رجم کی سزا بھی ظاہر بات ہے قرآن میں نہیں ہے، مانتے قرآن میں نہیں، لیکن شریعت جو ہے وہ صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے. بس یہ بات ایک اصول موٹی. شریعت کی دو بنیادیں مستحکم ہیں، مستقل ہیں، مستقل بالذات ہیں، انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول، صرف قرآن نہیں. یہ اہل قرآن جو بھی کہلاتے ہوں، جن کو منکرین حدیث کہنا چاہیے، جو یہ قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی بہت کافی ہے، اس کی پھر تعبیریں جو کرتے ہیں، ان میں سے دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں. نماز کتنی ہوں گی، نماز ہے بھی کہ نہیں، صلاۃ کے معنی نماز ہے بھی کہ نہیں متفق نہیں. کیسے ہوں گے؟ جو سنت رسول سے معین ہوا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں. سارا معاملہ تو اس سے. تو بہرحال اس اعتبار سے یہ جو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بتایا،
تو اس میں ایک بات قائم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں کہ غضب کب آتا ہے انسان کا، غصہ کب آتا ہے؟ کسی نہ کسی حمیت پر زد پڑتی ہے تو غصہ آتا ہے، یا تو حمیت ذات ہے، آپ نے محسوس کیا میری ذات کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے، میری شہرت پر، میری عزت پر، لہذا غصہ ہے، یا یہ کہ میرے خاندان پر کوئی حرف لایا گیا ہے، بے حرمتی کی گئی ہے، یا میری قوم اور وطن پر، اور یا اللہ کے دین پر، تو اس میں حمیت دینی پر غصہ آنا یہ ظاہر بات ہے کہ مستثنا ہو جائے گا ان غصوں سے جو حمیت ذاتی پر آیا ہے، یا حمیت عائلی پر آیا ہے، یا حمیت قومی و وطنی پر آیا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے معاملے میں غضبناک ہو، اس میں ظاہر بات ہے کہ فرق پڑ جائے گا بنیادی۔ تو حضرت موسیٰ کا غصہ جو آیا ہے وہ اس پر آیا ہے کہ میری قوم، یہ وہ لوگ جنہوں نے 9 جو ہے معجزے وہ تو مصر کے اندر رہتے ہوئے دیکھے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزے، شروع میں 2 تھے پھر آتے چلے گئے، اور پھر اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے۔ سب سے بڑا معجزہ سمندر کا پھٹ جانا، اور اسی سے رائے سینا کے اندر اس پڑاؤ جو ڈالا ہے کوہ طور پر، اس سے پہلے من و سلویٰ کا نزول ہوا ہوگا، ایک چٹان سے 12 جو ہے چشمے بھی پھوٹے ہیں، یہ سب کچھ دیکھا، تب حال یہ ہے اس کا۔ تو اس پر غصے کا آنا، غضبناک ہو جانا، یہ گویا کہ بالکل معقول ہے قرین قیاس۔ اس میں بھی ایک اور مثال ہے اللہ کے رسولوں میں سے، انہیں بھی حمیت دینی پر غضبناک ہوئے اور انہیں غصہ آیا شد۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام تھا، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ نینوا ایک شہر ہوتا تھا عراق کے شمال کے اندر، وہاں یہ بھیجے گئے تھے رسول بنا، انہوں نے دعوت دی، جو بھی تلقین، نصیحت، تبلیغ، حق ادا، قوم ایمان نہیں لائی، کفر پر اڑی رہی۔ اس کے بعد یہ غضبناک ہو کر، اب یہ غضب جو ہے یہ دین کا غضب، اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے، لیکن یہاں ایک خطا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ سے خطا کیا ہوئی تھی کہ وقت معین سے پہلے پہنچ گئے، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اس کی سزا مل گئی۔ یہاں غلطی کیا ہوئی کہ رسول جو قوم کی طرف بھیج دیا جائے، جس قوم کی طرف یا جس شہر کی طرف یا جس علاقے کی طرف، جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کی نہ آ جائے رسول جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہاں یہ ہے کہ وہ اتنے غضبناک ہو گئے کہ یہ بات جو ہے یہ ذہن کے سامنے نہ رہی، اور آپ اپنی قوم سے ناراض ہو، یہ بدبخت قوم جو ہے ابھی تو ہلاک ہو کر ہی رہے گی، تو یہ چھوڑ کر یہ غلط ہے۔ چنانچہ آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا کہ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے عام صحابہ کے لیے، تو آپ نے کہہ دیا چلے جاؤ مدینے جاؤ، آپ خود نہیں گئے، جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن واضح طور پر، معین طور پر آپ کے لیے اجازت نہیں آ گئی، اس وقت تک آپ نے مکے سے سفر نہیں کیا۔ حضرت یہ واقعہ سیرت کا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کی کہ لمبا سفر ہے اور تیز جانا ہوگا، ہم جب جائیں گے تو ظاہر بات ہے پیچھا کیا جائے گا، تعاقب ہوگا، تو اچھی فربا اونٹنیاں ہو، تو انہیں خوب کھلا پلا کر تیار کیا تھا، اور حضور کو بتایا نہیں۔ اب منتظر تھے حضور کیا اجازت آ گئی، پوچھا اجازت آئی۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور نکاح میں آ چکی تھی، لیکن تھی ظاہر بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا، 9 سال کی عمر میں وداعی ہوئی، یہ بعد میں مدینے۔ تو ان کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے، تشریف لا رہے۔ اب یہ بات بڑی غیر معمولی تھی، عرب میں یہ جو وقت ہے قیلولے کا، ظہر اور عصر کے درمیان، اس میں بازار بھی بند ہو جاتے ہیں، آفیسز بند ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ کسی کے گھر آنا جانا، اللہ یہ کہ آپ کو کھانے پر بلایا ہو دوپہر کے بعد، دوسری ہے کہ آنا جانا نہیں ہوتا، وزٹ نہیں ہوتی۔ تو بڑے حیران ہوئے تو حضور نے اپنا ذرا چہرہ وغیرہ چھپایا ہوا بھی ہے رومال میں، تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر تشریف لائیے، یہ تو آپ کی اب ظاہر بات ہے حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو چکا تھا، وہ تو محرم تھی، یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے، آپ آئیے۔ آ کر آپ نے کہا کہ ابوبکر اجازت آ گئی۔ اب حضرت ابوبکر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، دل میں سوچتے تھے کہ اب مجھے شاباش ملی۔ عرض کیا حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کر فربا کیا ہے، تیار کی۔ حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا، اچھا میں 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا، لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں۔ حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور کیا مجھ سے بھی مغایرت ہے؟ میں نے اپنے جان و مال میں سے کون سی چیز آپ سے بچا کر، سارا مال آپ کو خرچ۔ آپ نے اشارہ کیا حضرت عائشہ کے بارے میں، تو ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے، کیسے آپ کا نکاح ہوگا؟ وہ دینی معاملہ ہوتا ہے، میں تم میرے دینی بھائی، اصولی بھائی، اتنا کہنے کی دیر پیش کر، تو میں نے اپنی کون سی چیز کو آپ سے بچا کر، اور ان کے الفاظ نہیں ہے یہ، میں ان کے جذبات کی تعبیر اپنے الفاظ میں، لیکن یہ واقعہ میں آتا ہے کہ تو بہرحال یہ جب تک ایکسپریس پرمیشن نہیں آتی اس وقت تک رسول نہیں جا سکتا۔ حضرت یونس چھوڑ کر چل گئی،
وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، مغاضب وہی غضبناک، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، اس لیے کہ یہ غلطی ایسی تھی کہ جس کے اوپر پکڑ ہو۔ یہ تو کار رسالت کے اندر جو اس کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط، لہذا پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ نے جو بھی وہ استغفار کیا ہے اللہ سے، پھر اللہ نے معاف کیا۔ پھر اس مچھلی نے، ویل مچھلی کوئی ہوگی، جو شط العرب میں معلوم ہوتا ہے، شط العرب میں اس نے نگلا ہے، اور شط العرب یہ دونوں دریا جو ہیں فرات اور دجلہ جب عراق کے جنوب میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں، وہ تو گویا کہ ایک بڑا سا چھوٹا سا سمندر بن جاتا ہے، اتنا بڑا وہ شط العرب کہلاتا ہے۔ اس سے ہو کر پھر گلف میں آئے، اور گلف سے ہو کر کہیں مکران کے ساحل پر آ کر اگلا ہے اللہ کے حکم سے اس مچھلی حضرت۔ اس پر ایک تحقیقی مضمون میثاق میں ایک زمانے میں شائع ہوا تھا، میں اب اس کی تفسیر میں نہیں سکتا، کہ اس علاقے میں حضرت یونس علیہ السلام کو اور پھر وہ اس کے ساحل پر پڑے رہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر غضبناک ہو جانا اگرچہ تھا حمیت دینی کی وجہ سے، لیکن وہاں بھی جو بنیاد ہے دین کی اور جو اس کے جو شرائط ہیں ان میں سے کسی کو کراس کرنے کی، اس میں سے اگر کسی رسول سے بھی ہوا ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہاں یہ نوٹ کرا دوں میں آپ کو، ہم جو مبالغے آمیزی کیا کرتے نعتوں کے اندر، اور آج کل انتہا ہوئی ہے ٹی وی کے اوپر، بعض چینلز کے اوپر نعتیں ہی نعتیں، نعتیں ہی نعتیں، نعتیں ہی نعتیں، پھر ان کے اندر جو مبالغے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو۔ اب یونس ابن متہ وہ ہیں واحد رسول جن سے کچھ خطا ہوئی ہے اور جس پر سزا ہوئی، باقی اور رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی بات صاحب خطا ہوئی ہے، حضرت موسیٰ سے بھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، لیکن خطا جو ہے اس کی کچھ سزا حضرت موسیٰ کو نہیں۔ واحد رسول ہیں حضرت یونس علیہ السلام، الا قوم یونس، اور اس کا جو فائدہ پہنچا ہے، یہ جو آج کی جدید اکاؤنٹنگ ہے، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ، ہر ڈیبٹ کے اگینسٹ کوئی انٹری برابر کی جو ہے کریڈٹ کی ہوگی، ہر کریڈٹ کے اگینسٹ ڈیبٹ کی ہوگی۔ یہ جو ڈیبٹ ہوا حضرت یونس کے خلاف، یہ کریڈٹ بن گیا قوم کے خلاف، قوم کے حق میں، کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے، جس کے بعد کے کسی قوم کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا، جیسا کسی فرد کے لیے جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب توبہ کا دروازہ بند، تو جب وہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے وہ قوم کو یاد آ گیا کہ یہ بات وہی ہو گئی جو یونس کہا کرتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ گھروں سے نکلے آئے، پوری قوم باہر آ گئی اور چیخ کر رو کر گر گرا کر اللہ سے معافی مانگی، دعائیں کی، تو اللہ نے ان پر سے عذاب ڈالا۔ تو سورہ یونس میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ عذاب الہی کے جب شروع ہو جائے آثار پھر وہ ٹل نہیں سکتا الا قوم یونس، کے صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، استثناء ہے واحد حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اب آخری نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس حدیث میں ایک بات بڑی اہم ہے، یہ جو آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ایک محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ہے شخصی تشخیص اور علاج۔ جو روحانی معالج ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ رسول یزکی ہی، روحانی معالج سے تزکیہ کرتے، اسی طرح ہمارے ہاں صوفیہ جو ہے جنہوں نے اپنا تزکیہ کرایا ہوتا ہے کسی بزرگ سے، وہ پھر دوسروں کا تزکیہ کرتے ہیں، ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس تزکیے کے اندر پی کال، مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی بات سب کو بتائی جا رہی ہے، ایسے بھی اذکار اور راز ہیں جو حضور نے سب کو بتایا۔ ہر نماز کے بعد بعض اذکار ہیں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہے اللہ تعالیٰ کی حضور کی طرف سے کہ یہ پڑھا کرتے ہیں، یہ سب کے لیے۔ لیکن ایک ہے پرسنل، اس لیے کہ اس روحانی معالج کا کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اشخاص کے اندر جو ذاتی، اب کسی کے اندر کوئی مرض ہے، کسی میں کوئی مرض ہے، کسی کے اندر دولت کی محبت زیادہ ہے، کسی کے اندر غصہ جو ہے وہ بہت تیز ہے، کسی کے اوپر شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہے، تو وہ جو کال ہے وہ ہوگی پرسنل۔ یہ گویا کہ ایک پرسنل پرسکرپشن ہے اس شخص کے لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ غضب کا اور غصے کا معاملہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد تھا، لہذا اسے حضور نے تکرار کے ساتھ اسی کو مشورہ دیا، اسی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ گویا کہ بالکل اس کا مثنیٰ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور جو آخری دو آیات ہیں فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اس کا تعلق ہے سورۃ الماعون سے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تم نے دیکھا نہیں جو جزا و سزا کا منکر ہے وہی تو پستی میں پڑا ہوا ہے،
وہی تو ہے کہ جو یتیم کی عزت نہیں کرتا، وہی تو ہے کہ جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، خود بھی نہیں کھلاتا، کسی کو کہنے کو بھی تیار نہیں ہے، وہی تو ہے کہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، وہی تو ہے جو اتنی پستی میں گر گیا ہے کہ وہ عام برتنے کی چیزیں بھی کسی کو عاریتاً دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اخلاقی وہ گویا کہ سورۃ التین ارأیت الذی یکذب فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم الی آخر السورہ۔ ان دو آیتوں کا، سورۃ التین کی آخری دو آیتوں کا گہرا تعلق سورۃ الماعون سے۔ اب آئیے بسم اللہ کیجئے۔ والتین والزیتون، یہ جو پہلی آیت ہے اس پر کافی مراد کیا ہے اس کے بارے میں بہت اختلاف سلف سے خلف تک چلا آ رہا۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، زیتون، زیتون ہے آپ کو معلوم ہے، اولیو، فگ اینڈ اولیو، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہی پھل ہے، انجیر کا پھل، زیتون کا، اور اب اس میں پھر مفسرین نے جن کی رائے یہ ہے اب انجیر کی برکات اور انجیر کے خواص، انجیر کے فوائد، انجیر کس طریقے سے انسان کے لیے مفید ہے، انسان کے اندرونی نظام کے اندر کیسے توازن پیدا کرتا ہے، پھر وہ خواص کا معاملہ چلتا ہے۔ اسی طرح زیتون کی کیا خاصیتیں ہیں، زیتون کس اعتبار سے مفید ہے انسان کے لیے، گویا کہ اس سے رکھتے ہیں اللہ نے قسم شے کے اندر ہے، کوئی خیر ہے، کوئی بلندی ہے، کوئی بھلائی ہے، کوئی انسان کے لیے افادیت، ابھی تو سب بنیادی طور میں جس سے کافی ہے جو سمجھتے ہیں جو حضرات کہ یہ رائے بنیادی طور پر غلط ہے۔ قرآن حکیم میں جو قسم لکھے وہ اللہ کی عظمت کے اعتبار سے، یہاں جو قسم کھانے والا ہے وہ سب سے عظیم ہے۔ ہر شے جو ہے مخلوقات میں سے اللہ کے مقابلے میں تو کمتر ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے، کتنی ہی عظیم ہو۔ لہذا انسان عظمت کے اعتبار سے قسم کھاتا ہے اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں سمجھتا، اللہ کی قسم کھاتا ہے، اس میں اللہ کی عظمت، اللہ حاضر و ناظر ہے، میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یا یہ ہے کہ میں جو وعدہ تم سے کر رہا ہوں وہ سچا کر رہا ہوں، پورا کروں گا، اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن میں اس میں کوئی پہلو عظمت کا، کوئی شہادت کا پہلو ہے، گواہ ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ، والعصر، گواہ ہے تین اور زیتون، اور گواہ ہے طور سینین، اور گواہ ہے یہ امن والا شہر۔ یہاں مجرد گواہی کا پہلو ہوتا ہے قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی۔ یہ رائے میرے نزدیک 100% درست ہے، اسی اعتبار سے میں نے بارہا تعارف کرایا ہے مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو انہوں نے عربی میں لکھی تھی، الایمان فی اقسام القرآن، اس کا ترجمہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے کیا اور وہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ جن حضرات کو بھی اس موضوع سے دلچسپی ہو وہ کتاب حاصل کریں، مطالعہ کریں، اصولی بحث اس میں مکمل ہے۔ تو اس پہلو سے تو ظاہر بات ہے کہ میری رائے جو ہے وہ میں نے ظاہر کر دی کہ یہ پھل زیتون کا یا پھل انجیر کا وہ یہاں مراد نہیں۔ اس میں ایک اور گواہی ہمیں مل جاتی ہے کہ جو بقیہ دو آیتیں ہیں جن میں قسمیں کھائی جا رہی ہے اس میں تو پھلوں کا تذکرہ نہیں۔ شہر ایک مقام ہے، بلد الامین مکہ یہ ایک مقام ہے، طور سینین اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا، یہ کوہ طور ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے اور جس پر کہ انہیں تورات عطا کی، تو اس سے بھی ایک ریفلیکشن آتی ہے کہ یقیناً ان دو کا بھی تعلق جو ہے وہ مقامات سے، اور یہ رائے بھی سلف میں بھی موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی ہمیں اس کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ رائے یہ ہے کہ در حقیقت تین سے مراد بھی جبل تین ہے، جس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ شمالی عراق کے علاقہ کا جو علاقہ ہے اس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہے جبل تین، اس لیے کہ اس علاقے میں کثرت کے ساتھ انجیر ہوتے ہیں۔ ایک رائے جو مولانا فراہی نے لکھی ہے اور بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ جبل جودی جو ہے، کوہ جودی جس پر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹکی ہے وہ مراد ہے، لیکن یہ کہ یہ رائے ہمارے ہاں سلف میں بھی موجود ہے کہ اس سے مراد مقامات ہیں، اور یہ ایک عام قاعدہ تھا، عرب کا ذوق یہ تھا کہ جہاں کوئی چیز زیادہ پیدا ہوتی تھی اس جگہ کا نام اسی چیز کے حوالے سے رکھ دیتے۔ نخلا، وادی نخلا جو ایک وادی ہے مکے اور طائف کے درمیان، اس لیے کہ وہاں کھجور کے درخت تھے، چونکہ حجاز میں تو بہت کم ایسی جگہ تھی نا، خاص طور پر مکے کے آس پاس کے جہاں یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، چونکہ وہاں کھجور کے درخت کثرت سے موجود تھے، وادی نخلا ہی نام ہو گیا اس کا، کھجوروں والی وادی۔ تو ایسے ہی جہاں تین جو ہے، جہاں انجیر کے درخت زیادہ ہے وہ جبل التین ہو گیا، جہاں زیتون کا درخت زیادہ ہے وہ جبل زیتون ہو گیا، اور اس کا تو تذکرہ بھی موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، اس لیے کہ سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑی کا باغ،
جو میرے نزدیک سب سے اونچا واعظ ہے جہاں تک میرا مطالعہ آج تک ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مواعظ نقل نہیں ہوئے۔ حضور نے ویسے بھی بہت کم واعظ کہے ہیں، آپ نے تو قرآن پڑھ کر سنایا ہے، اس سے بڑا واعظ کوئی ہے ہی نہیں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اصل واعظ تو یہ ہے۔ تو مواعظ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ جو انجیل میں آئے ہیں وہ چوٹی کے مواعظ، واعظ ہونے کے اعتبار سے ان کے آس پاس پہنچنے والا واعظ کوئی کم سے کم میری محدود معلومات میں موجود ہے۔ اور انجیل میں جو مواعظ آئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے، ان میں چوٹی کا واعظ ہے، سرمن آف دی ماؤنٹ، کوہ زیتون پر جو آپ نے کھڑے ہو کر واعظ کیا۔ اور یہ آپ کا معمول معلوم ہوتا ہے انجیل سے کہ دن کے وقت آپ نیچے اترتے تھے پہاڑ سے اور بیت المقدس میں ہیکل میں جا کر وہاں پر آپ تبلیغ کرتے تھے، واعظ کہتے تھے، ڈانٹ